الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، اسلامی سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر اور اصرار کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ نیز اسی ماہ میں یوم عاشوراء جو اپنی خصوصیات میں ممتاز ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ عاشوراء کے روز ملک رے میں قاضی صاحب کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا، کہنے لگا کہ میں ایک بہت نادار و عیال دار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشوراء کا واسطہ میرے لیے 2 سیر روٹی، 5 سیر گوشت اور 10 درہم کا انتظام فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں برکت دے۔ قاضی صاحب نے کہا ظہر کے بعد آنا۔ فقیر ظہر کے بعد آئے تو کہا عصر کے بعد آنا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، تب بھی کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ ہی ٹرقا دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک نصرانی کرسچن کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب دیا آج یوم عاشوراء۔ یہ کہنے کے بعد عاشوراء کے کچھ فضائل بیان کیے۔ اس نے سن کر کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گیہوں، 1.25 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے دھکے کھلانے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں کرسچن کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان ہوئے۔ صبح ہوئی تو نصرانی کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، رب العزت جل جلالہ کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے، لیجیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عاشوراء کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔